نہیں آ رہی. کیا عیسائی ہیں؟ یہ مرتد ہے. یہ پہلے مرتد ہے. مسلم تھا، اس نے اسلام کو چھوڑا. ہم، یہ اس کا باپ ترکی سے ہے، اس کی ماں حبشہ سے ہے. اچھا، ہاں جی ہاں جی. تو اردو جانتے ہیں؟ نہیں جانتا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ آپ ترجمہ کریں. بالکل ٹھیک. جی. تو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے تو پھر بتائیں گے مجھے. کروائے بات. ہاں. All right, can you hear me now? Is this better? Listen, you said you wanted to talk to my teacher. Oh, yeah, sure. Why not? But is this better? Is this much quieter? You see my teacher in the live with wearing the Is white he? turban. He's wearing the Oh, white okay. turban. All right. Assalamu alaikum. وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام. Okay, what do you want to ask him? I mean, okay, let me first ask him by asking him, I guess, is Abdul a good student? وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں آپ کا اچھا شاگرد ہوں؟ اچھا سا. کیا میں آپ کا اچھا شاگرد ہوں یا برا شاگرد ہوں؟ عبد القادر جی میں. اچھی شگرد ہے. He says I'm a good student. Okay, yeah, no. And tell him that, like, I do see that because you are, fairly calm individual. You can express yourself well. But whatever you express as an ex-Muslim, I don't think is a good message of what Islam is. Tell him all that. And I've been, like, conversing with you over the little while about this. And while I don't respect your views, I respect you as an individual that can at least, communicate it fairly well enough so that I can attack the points, because I think your points are bad. Anyway, you can say it however you want, whatever I said right there. Thanks, Abdul. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ شکوہ کر رہا ہے، میرا شکوہ کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ زیادہ ایکسٹریم بات ہے. اور وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان تھا کسی زمانہ میں، تو یہ بات آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. سٹریم بات کرتے ہیں، مطلب سخت بات کرتے ہیں. ہاں، انتہا پسندی جس کو کہتے ہیں نا. ہاں، انتہا کون سی؟ کوئی وہ بات کا پتہ چلے نا، تو پھر مثال. ہاں مثال کوئی ہو نا. بس میں سے پوچھ. Saint Liz. Hello, Saint Liz. I'm here, yeah. Can you give an example of what you think is some of my views which are extreme, according to you? Well, I mean, there's so many, dude. But the anti-human types, you're very misogynistic. Okay, so you know what? Let's just say for one thing, the whole domestic violence thing. You said, oh, they should go to like therapy. The thing of it is, no. The one thing that should happen is the individual who has been abused should be taken out of the situation so that they are not abused again. So you're thinking, oh, therapy and save the marriage or whatever. No, abuse is a fundamentally wrong thing. Okay, I'll tell him. اچھا، اس نے یہ کہا کہ ہم ایک دفعہ بحث کر رہے تھے کہ اگر ایک شوہر ہے اور بیوی ہے، میاں بیوی ہے، اور میاں جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے، تو میں نے کہا کہ طلاق خلا لینے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں ریکنسیلیشن، اصلاح کرنے کی کوشش کرے. مطلب کسی بڑوں کے پاس جائیں، وہ عورت کسی بڑے کے پاس جائیں اور کہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑے. تو میں نے یہ جب بات کی، اس نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اس کو اسی وقت گھر کو چھوڑنا چاہیے. تو آپ اس پر کیا اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. ہاں. تو سٹریمسٹ تو یہ خود یعنی اب میں اردو میں بات کرتا ہوں، یہ سختی تو یہ خود کر رہے ہیں. عبد القادر نے اگر یہ کہا ہے کہ بھائی اس کو موقع دینا چاہیے اس کو سمجھانے کا، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، تاکہ ان دونوں میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ بحال ہو سکے. غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور اسلام ہمیں عورتوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے. نرمی کا حکم دیتا ہے. عورت کو کہا گیا کہ
یہ جو ہے نا یہ بہت نرم ہوتی ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. جبکہ یہ جو دوسرے جو دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوری طور پہ اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، تو یہ تو بری بات ہے. اس میں ان کو پوچھیں کہ یہ جو لفظ بول رہے ہیں سٹریم، کیا بول رہے ہیں لفظ یہ ایکسٹریم ایکسٹریم، تو اس میں کون سی ایکسٹریم ہے؟ اچھا ایکسٹریم تو یہ خود کر رہے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ تو خود کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے جی. Saintless, my teacher, he said that what you are saying is extreme because to end a marriage is extreme. To try to save the marriage through counseling or through going to an elder and saying that, try to explain to my husband to stop hitting me is better because Islam teaches men to respect women and the husband to be soft with his wife. Hello, sorry. Yeah. Hello. I was caught up with something. Well, did you hear what I said? No. Can you just repeat it? Just 20 seconds. Oh, okay. My teacher said that it is not extreme to try to save the marriage and to try to save marital life, but to end the marriage is an extreme reaction, and that Islam teaches to respect women and to be soft with them. Well, yeah, it's be soft. Okay, fine, whatever. Be soft with them. I'll grant that, I guess. Be soft with men too. Be soft with people. But if they are abused, that means they're not being dealt with softly, warmly, compassionately, lovingly. So that's not a good thing, right? So I would suggest a divorce, or at the very least separation from the source of that hardness, that abuse. Because again, I think that's the greater sin, abusing someone that you potentially love, right? That's not what you do with someone that you love. You don't abuse people, number one. And then two, you don't abuse people who you love. So that's my answer to it. The greater sin isn't the dissolution of marriage. It's the dissolution of the human rights of this individual who has the right not to be abused. Is there any other example of me being extreme you don't have to, or anything else you want to say to my teacher? Well, can you tell him that, and then I'll give you another example. Okay. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کی جو حق ہے کہ کوئی اس کو نہ مارے یہ زیادہ اہم ہے بنسبت کہ شادی بچانا اور زندگی کو مطلب جو شادی والی زندگی کو قائم رکھنا یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. اول چیز یہ کہ عورت کی حقوق، اس کی جو انسانیت کے جو حقوق ہے وہ محفوظ ہو. تو جیسے ہی خاوند اپنے بیوی کو مارتا اسی وقت عورت کو چاہیے کہ شادی کو ختم کرو. بات یہ ہے کہ اول تو مرد اگر مارتا ہے عورت کو تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا. رہی بات یہ کہ عورت ضروری نہیں، رہی بات یہ کہ مبشر آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، مائک ذرا میوٹ رکھیے. کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نا بار بار وزن ڈبل ہو رہی ہے. آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، وہ آپ کی طرف سے پرابلم. بار بار وزن آپ براڈ چھوڑ کے دوبارہ آئیے. آپ کی براڈ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے. بقایا صاحب کی وائس ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا جی، بات یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو بے جا مارتا ہے، بلکہ بے جا کیا واقعی کوئی قصور بھی ہے تو پھر بھی مارتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ غلط کرتا ہے، مرد غلط کرتا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورتوں کو مارا جائے کسی بھی صورت میں، چاہے اس کا قصور ہے یا نہیں ہے. مرد کو ہاتھ اٹھانا، اس کو مارنا، اس کو زد و کوب کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. بالکل صورت ایسی کوئی صورت نہیں.
ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی ہے کہ اگر بہت غصہ آیا ہے، بہت مطلب کوئی عورت نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے، تو تم اپنا غصہ اتارنے کے لیے مسواک سے مار سکتے ہو۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک سمجھ لے کہ ایک بالشت کی ہوتی ہے مسواک، ایک بالشت کی، ایک بالشت کی سمجھ لیں کہ آپ کی پینسل بھی نہیں ہوتی، پینسل بھی ایک بالشت سے شاید چھوٹی ہوتی ہے، جو پینسل ہوتی ہے جی، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک پینسل سے ایسے وہ کتنی چوٹ آئے گی، کتنی مطلب اس کو کتنی تکلیف ہوگی بتائیے۔ تو اسلام تو یہ بتا رہا ہے، قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھی زندگی گزارو، ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو انسان اور مرد کی بہتری کا حکم بھی اس کی عورت کے وجہ سے ہے۔ اگر وہ اپنی عورت کے ساتھ بہتر ہے تو وہ معاشرے کے اندر بھی بہتر ہے، اگر وہ اپنی عورت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کہا کہ یہ پھر معاشرے کے اندر بھی یہ شخص بہتر نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا عورت کے اوپر احسان کا رویہ رکھتا ہے اسلام، اور اگر عورت کو مرد سے اچھائی نہیں مل رہی، بہتری نہیں مل رہی، تو اس کو یہ حق دیتا ہے اسلام کہ وہ خلا اختیار کر لے، خلا لے لے، وہ مرد سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ تو اسلام سختی تو نہیں کرتا، بالکل نہیں سختی کرتا، اور حکم یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہ دے، کسی صورت میں بھی طلاق نہ دے۔ کہا طلاق دینا حلال تو ہے، لیکن اللہ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے نا، یہ طلاق ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز۔ یہ دیکھیے نا عورت کے ساتھ کتنا نرم رویہ اختیار کیا گیا، کتنا نرمی ہے کہ اگر بالفرض کوئی شوہر کو اپنی عورت سے شکوہ شکایت ہو جاتی ہے کہ میری عورت کوئی غلط کام کرتی ہے، اب وہ اس کو مار نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ وقت کے قاضی کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، اور عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت اس کو کہے گی کہ تو جو الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر، اس کے 4 گواہ لے کے آ جنہوں نے یہ کام ہوتے دیکھا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شریعت کہتی ہے، عدالت کہتی ہے کہ نہیں، تیری ایک کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن نہیں، کہا کہ 3 گواہ اور لے کے آ۔ اگر وہ 3 گواہ اور لے آئے اپنے علاوہ، 4 گواہ ٹوٹل ہو جائیں گے جنہوں نے وہ کام ہوتے دیکھا، تو یہ شوہر بچ جائے گا اور عورت کو سزا ملے گی۔ اگر نہیں تو الٹا اس مرد کو 80 درے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے کہ اس نے بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے اپنی زوجہ کے اوپر۔ یہ نرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کے اوپر نرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کے اوپر شفقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ان کو بتائیے عبد القادر۔ So, St. Lucifer, my teacher said that, Yeah. I'm just going to summarize what he said. He said that Islam does not allow a man to touch his wife whatsoever under any circumstance.
even if she's at fault. However, only in very extreme circumstance, then at the most he's permitted to discipline her with like a miswak, which is like a toothbrush made out of like a pencil, basically. So that's the extent of it. And he said that in Islam, although divorce is permitted, it's only in extreme situations. But that out of the things which are permissible in Islam, this is the one thing that God Himself hates. So he wants to say that Islam emphasizes that Islam has a lot of respect for women. Do you want to say anything? I mean, okay, sure. If he says the same thing that I'm saying, where it's like, oh, this is not permissible in any way, regardless of the religion, regardless of anything. Even if the law says, oh, you can beat people, you can hit them or whatever, it's wrong all around. It's universally wrong to abuse. Okay, cool. And yeah, Islam does say, yes, people should not be abused. But if a Muslim man does do that, then that partner of his, yeah, has the right to divorce, separate, has the right even to self-defend themselves against that abusive individual, and maybe even lethally, right? So that's my position. Do you want to ask him anything, or Okay, you can tell him that after. Another question, like, so I guess this is about your views of, extremism that I think you have. Again, you're very racist towards black people. how? You know why I say that, right? Well, come on, what have you said? Can you explain why? I think you actually brought this up, didn't you? Or was this someone else? You said I'm racist against black people, but could you explain how? Yeah, I asked you a question. I asked you a question. Do you remember when you brought up the 1350 myth? Okay, so what about it? Okay, so do you want to explain what the 1350 myth is to the audience, or should I? Because, we all want to be on the same page, right? Sure, but you gotta understand, these people are from a Pakistani context. They're not Can you that explain it? familiar. Okay, can you explain it in a way where, like, in their culture, maybe there's a demographic that's treated as, like, unfairly a safe black folk? Like, again, the caste system, right, in India, right? All right, tell them about the caste system, and then apply the. Okay, I'll ask him about racism and the caste system In Islam. How do in Islam. Okay, let me ask him. Mufti Saab, can you mute yourself, famous? Oh, sorry. Yeah, I will. Mufti Saab, जी ये कह रहा है कि मैं एको आ रहा है कहाँ से? हाँ, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये कह रहा है कि वो ये महसूस करता है कि इस्लाम में या मेरे जो अकीदा है उसमें नस्ल प्रस्ती है, रेसिज्म है, क्योंकि ये आदमी बेसिकली ये अफ्रीका से है, जिसको हम सियाफाम कहते हैं या काले कहते हैं। तो वो ये महसूस करता है कि मुसलमान क्यों ये बात करते हैं कि काले लोग ज़्यादा जराइम करते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं या ज़्यादा वायलेंट होते हैं। और फिर ये भी सवाल कर रहा है कि क्या मुसलमान ये जो ज़ात पात का जो सिस्टम है हिंदुओं के यहाँ, क्या हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ है कि हम दूसरे कौमों को हिकारत की नज़र से देखते हैं, उनकी तहकीर करते हैं। मसलन ये जो चूरे चमार और दूसरे जो बिरादरी है, तो ये कह रहा है ये इसी वजह से ये इस्लाम के बारे में खफा है या मायूस है और मुसलमानों के बारे में मायूस है। और उसने कहा कि मैं अब्दुल कादिर से भी ये महसूस करता हूँ कि आपका भी कुछ ऐसा रवैया है कि आप लोग इधर मुसलमान आते हैं तो आप लोग ज़्यादा गोरे अंग्रेज़ की कदर करते हैं और जो दूसरे अक़वाम हैं उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? जज़ाकुमुल्लाह। हेलो मुफ्ती साहब, आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रहा था। माजरत।
یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان کالوں کو کتنا احترام دیا ہے اسلام نے، آپ مجھے بتائیے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک حبشی غلام کو، بلال کو، کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان دو۔ یہ وہ دور تھا کہ جب غلامی کا دور تھا، اور ان غلاموں کے اندر گورے بھی غلام ہوتے تھے اور کالے بھی غلام ہوتے تھے، لیکن کالے غلاموں کے ساتھ کچھ رویہ غلط رکھا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، جو آقا ہوتا تھا ظلم اور ستم کی انتہا کر دیتا تھا۔ تو ان کالے غلاموں میں سے ایک غلام بلال ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اسلام کیا عزت دے رہا ہے، کیا رفعت دے رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، جو اللہ کا پہلا گھر ہے زمین کے اوپر، اس کی چھت کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اسلام کے نے کتنا ان کالوں کے ساتھ رحم و کرم کا رویہ رکھا ہے، کتنی شفقت اور پیار کا رویہ رکھا ہے۔ یہ اگر کہتے ہیں کہ آج کا کوئی مسلمان ان کو ایسے کرتا ہے تو بالکل، اول تو یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ مسلمان کا جو آقا ہے، مسلمانوں کا جو نبی ہے، وہ ان کو تربیت کچھ اور کر رہا ہے اور مسلمان اس کی مخالفت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسے کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اسلام ان چیزوں کی تردید کرتا ہے اور ان کالوں کی حمایت کرتا ہے۔ جی عبد القادر، ان کو تفصیل سے بتائیے۔ Jazakumullah. Saintless, I would like to tell you that my teacher said, first he quoted the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who said that there is no superiority of a black person over a white person and no superiority of a white person over a black person. And then he mentioned that Islam has respected black people and that there was a companion of the Prophet known as Bilal from Ethiopia, Bilal Habshi. And of course, you probably have heard of him, and that he was placed upon the Kaaba. He ascended the ceiling of the Kaaba to give the adhan. And so this is such a great honor for someone who was previously a slave, basically, a black slave. So as far as Islam is concerned, ایک اور چیز کی اضافہ کر دینا، ان کو بتانا آج تک کعبے کی چابیاں کالوں کے ہاتھ میں ہیں، نسل در نسل، یہ بتائیں ان کو۔ so now he said that even today, the keys of the Kaaba, the access to the Kaaba, it is in the hands of a black family, that they have inherited it. So this is how Islam honors black people. And he said that it is not like, he finds it unbelievable that there are Muslims who would be racist against black people. And he says that even if there is a Muslim who is racist against black people, that's his personal character. It does not represent Islam. And that Islam is totally against racism. So this is his answer. Are you here? No, I'm here. So this is the problem, right? Like, I agree with almost everything that he has said because it's been sort of gentle and we can't really have like a fairly in-depth conversation from like sorry, hold on, give me 5 seconds. It'll be a little bit loud, but give me a second. No, कोई मेरे फोन आ गया। Sorry, someone said I'm Mizrahi. What? Anyway,
So the whole point is, what I've heard from him has been pretty okay. Okay, fine. But the whole point is, we can't have a really in-depth conversation on this. But my question was more towards your character, because he said, "Oh, Islam is very much like not for supremacy." Okay, cool. But you have said supremacist things, Abdul, and I will suggest to your teacher that, like, if he is teaching you this, that's bad. But if you're taking this out of his teaching, that's also bad, right? Like, you said a lot of supremacist things, a lot of anti-black things, a lot of anti-African things, a lot of like anti-everything. Like, I even agree with you with Islamophobia being a huge problem, but then you deny the systemic racism across like all other demographics, like indigenous people, you know, the gay people, you know, trans people. Like, you only accept the sort of like racism or bigotry against your group, you know, Muslims, and you don't care about the other ones, or you even just say, "Oh, it doesn't exist." But I think you're smart enough to know that it exists. So that was my whole point of the question, and I'm glad your teacher said something along the lines of, "Oh, it's more about the character of the individual." So I guess my question is, why is your character expressing racist, misogynistic beliefs where maybe your teacher isn't teaching you that, right? Maybe your teacher is good. If he's a Sufi, tell him I used to be a Sufi as well. Like, I used to practice Sufism, the meditations. It was a very lovely practice, very lovely philosophy. But from what I've gathered by talking to you for like over a month, dude, like, it hasn't been, you know, all hell, but it has been more unpleasant than pleasant. And you know why again. So you can tell him that. مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خوش ہے آپ کی بات سنتے ہوئے کہ آپ نے جو اسلام کی تعلیم یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ سب لوگ برابر ہے، رنگ نسل یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسلام میں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے جو آپ نے وہ بیان فرمایا ہے، وہ اس کا قدر کرتا ہے، اور وہ اب یہ میرے بارے میں گلا کر رہا ہے کہ میرے کچھ ایسے سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے سنا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کی تعلیم کے خلاف ہے، اور وہ یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اسلام برابری کو تسلیم کرتا ہے تو انہوں نے مجھ سے بھی بات سنی ہے، شاید دوسرے سے بھی، کہ ہم مسلمان پھر یہ جو ہم جنس پرست لوگ ہیں نا، اس کو ہم گے کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو، یہ جو ہم جنس پرست لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف نفرت کیوں مطلب پھیلاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس اصول کے خلاف ہے جو آپ نے بیان کیا. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کے کچھ اپنے ضابطے اور قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے کچھ اپنے اخلاقیات ہیں. ان اخلاقیات میں یہ ہے کہ دیکھو، ایک عورت ہے، تم نے اپنی جنسی خواہش اس عورت سے پوری کرنی ہے، لیکن ایسے نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سارے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میری زوجہ ہے، میری وائف ہے، شی از مائی وائف. اپنی وائف کے ساتھ کرو. ہاں، وائف کے ساتھ بھی کرنے کا، یہ سیکس کرنے کا ایک طریقہ کار بنایا ہے، ایک قانون اور قاعدہ اور ضابطہ اور قاعدہ بنایا ہے کہ اگلے مقام سے تم نے سیکس کرنا ہے، پچھلے مقام سے نہیں کرنا. اسلام کا قاعدہ ہے نا یہ. آج تو سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی پچھلے مقام سے سیکس کرے گا اس کو نقصان ہوگا، اس کی صحت کو نقصان ہوگا، اس کے بہت سے نقصان ہیں. اور فطرتی طور پہ دنیا کی کوئی سی بھی عورت ہو، کوئی سی بھی عورت، وہ پچھلے مقام سے سیکس کرنے کو برا تصور کرتی ہے. ہو سکتا ہے وہ 4 پیسوں کے لیے وہ یہ کام کر لے، لیکن اس کو اس میں جو ہے نا وہ تسکین نہیں ملتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف چاہے جائے کہ کوئی مرد ہو، مرد کے ساتھ
یا مطلب کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ یہ کام کیا جائے، یہ فیل کیا جائے، یہ حرام ہے. شریعت اسلامیہ اس کو حرام کہتی ہے. اور معاشرے کے اندر ایک اعتدال پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے شریعت نے پھر سزائیں مقرر کی ہیں کہ جو ایسا فعل کرے گا اس کو سزا ملے گی، تاکہ معاشرے کے اندر ان انسانوں کے حقوق مل سکیں، ٹرانسجینڈر کو اس کے حق مل سکے. اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر وہ بیچارہ پیسوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے یا وہ بیچاری پیسوں کے لیے یہ کام کر رہی ہے تو اس کو ویسی خدمت کر دو. تم ضروری ہے یہ فیل کیا جائے تو پھر تم نے اس کو پیسے دینے. اگر اتنے تمہیں انسانیت کا جذبہ ہے تمہارے اندر کہ تو ان کی خدمت کرنا چاہتا تو ویسے ہی کر، تو یہ کام نہ کر. پھر آپ دیکھیں نا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جب یہ کام کرتا ہے کسی اور کے ساتھ، چاہے وہ کوئی مرد ہو اس کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے، تو ذاتی طور پہ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرتی ہے. کبھی آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے کیا یہ عورت کے اوپر ظلم اور ستم نہیں ہے؟ آج انسانیت کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے کہ آپ کی عورتوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ جب آپ کسی غیر مرد کے پاس یا غیر عورت کے پاس جاتے ہیں، وہ عورت تو سیخ پا ہو جائے، وہ آپ کو عدالت کے اندر گھسیٹے گی. یہ ویسٹرن ایریا کی باتیں میں کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ چیزیں جائز ہیں، وہاں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی یہ اچھا تصور تو نہیں کیا جاتا. ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کیا آپ اچھا تصور کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑیں، ساری دنیا کو چھوڑیں، آپ اپنی بات بتائیے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ تو اسلام جو ہے نا اس کے کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں، اور یہ ضابطے قاعدے وہ ہیں کہ جو انسانوں کو مد نظر رکھ کے یہ ضابطے قاعدے اور قانون بنائے گئے. اس میں اللہ کا کیا جانا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانا. یہ قانون تو آپ لوگوں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. آپ ان قانونوں کی تہ تک جا کے دیکھیے، گہرائی تک جا کے دیکھیے، آپ کو بھلائی کا پہلو ملے گا، سختی نہیں ملے گی، بالکل نہیں، کوئی سختی نہیں. یہ جمی مفاد کے اندر ہیں یہ باتیں. یہ دیکھیں نا، کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. ایک بندے کے ہاتھ کٹیں گے نا پورا معاشرہ سدھر جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، کوئی چوری نہیں کرے گا. سعودی عرب کے اندر ابھی بھی یہ قانون ہے. کتنی چوریاں کبھی سنی ہیں ادھر چوریاں کوئی کرتا ہو؟ یہ ہے معاشرے کو بہتر کرنے کا. یہ ایک بندے کو سزا دے دو، بقایا پورا معاشرہ خود صحیح ہو جائے گا. جی ان کو بتائیے. Jazakumullah. Saintless, so my teacher has said that Islam has some moral teachings, and because you question about the gay issue, and you think that it's bigotry on my side, so he's talking about that issue, and he says that look, even from a medical perspective, going through the anal passage is very harmful, and even if a husband does that to his wife will feel pain and she won't like it. So he says that this is something that is opposed to the moral teachings of Islam. Islam does not accept this type of behavior.
And he mentioned that, Islam has certain teachings which are good for society in terms of morality, in terms of safety. So he mentioned, for instance, that Islam has a particular punishment for theft, and it's in Saudi Arabia. Sorry, before we continue on, I just want to stop on this one point. Then we can go into the other points. So Yeah. I didn't even mention, sexuality or anything, right? I just mentioned human rights. But even towards the sexuality or intimacy between two partners, like again, if we have two gay women, they may not insert anything. They might, whatever. The whole point is, there is no medical sort of like data out there that suggests, oh, it's 100% gonna, unalive you or harm you or this or that. No, if you take the time, the process anyway, there's a point where you, as an adult, a mature adult, can decide what to do with your body, and in decision with your intimate partner, what happens with yours and theirs. And then through a good process of safety, of like, of course, loving your partner, and of course, reading about how to make it all safe, you can have a pleasurable, sort of instance. And you know why I can say this? Because it happens all the time. Like, there's ample scientific evidence about that. On top of that, like, if you want to bear down into it, men have the A spot, right? The G spot for men is like in their anal cavity. So or rather, it can be accessed through there. The whole point is this: like, I wasn't even talking about that. I was talking about the human rights of it. So just ask him this one question: does Islam allow for the human rights and expression of the people who are gay and trans and lesbian and just different from, quote unquote, the normal heterosexual, population? Okay, I'll ask him. مفتی صاحب یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہے اس میں تو ہے کہ ہم جنس پرستی حرام ہے، لیکن جو لوگ ہم جنس پرست ہے کیا ان کے بھی انسانی حقوق ہے اسلام کے مطابق؟ اور پھر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مرد کے جو پیچھے کا مقام ہے اس میں داخل ہونے سے مرد کو مزہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز پھر وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے، لہٰذا یہ کہتا ہے ان کی یہ ایک انسانی حقوق ہے اس طرح کرنے کا، اور ان کو جینے کا حق کیا ہے کہ نہیں ہے، یہ جاننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب مزے تو آتے ہیں، کئی ایسی مزے والی چیزیں ہیں جو کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے اندر مزہ تو ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ جیسے وہ دیکھیں خمر کے بارے شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے نا اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اس کا جو گناہ ہے یہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ شراب پینے سے فائدہ نہیں ہوتا کیا؟ بندہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، ایسے بڑا مزہ سا آتا ہے، تو غم ہوتا ہے کسی انسان کو تو وہ غم دور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چمڑی چٹی ہو جاتی ہے، صحیح ہے، فائدے تو ہے نا، لیکن کہا کہ نہیں، اس کا جو نقصان ہے نا، اب یہ دیکھیں نقصان اس کے دیکھ لیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یار ہماری اسلام کی نہیں ماننی، نہ ماننے کوئی مسئلہ نہیں، چلے ڈاکٹرز کی مان لیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ۔ اسی طریقے سے مقد کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مقد کے کرنے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان ہے۔ مزہ آئے گا، وقتی طور پہ مزہ آئے گا، لیکن نقصان۔ بھائی یہ دیکھیں سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پینے کا مزہ تو ہے نا، تبھی تو پیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ نقصان دہ، یہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو مزے والی چیزیں مزہ تو دیتی ہیں، لیکن ان کے نقصانوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے نا۔
تمہاری صحت بگڑ جائے گی. اور یہ جو تمہارے پاس قوت تھی مردانہ قوت, یہ پچھلے مقام سے کرنے سے بہت تیزی کے ساتھ گرتی ہے. پھر تم میڈیسن یوز کرتے ہو, تمہارے گردوں کو خراب کر دیتی ہیں, وہ تمہیں نکارا کر دیتی ہیں. ایک وقت تمہارے اوپر وہ آتا ہے کہ تمہیں وہ میڈیسن بھی فائدہ نہیں دیتی. تو بتاؤ کہ یہاں پہ کتنے حقوق تم نے پامال کیے؟ تم نے کیا اپنی زوجہ کے حقوق پامال نہیں کیے؟ تمہاری وائف تھی, وہ تمہارے بچوں کی ماں تھی. تو نے اپنی ساری طاقت جو تھی, جو اس کو خوش کرنے کے لیے لگانی تھی, وہ تو نے ان کاموں کے اندر برباد کر دی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کے حق پامال نہ ہو. ان کو بتائیے عبد القادر, ان کو بتائیے. جی مفتی صاحب وہ جو انسانی حقوق والی بھی بات ہے, اگر آپ اس پر بھی کچھ, کہ یہ جو گے, ٹرانسجینڈر, لیسبین, ان کے کوئی انسانی حقوق ہے, مطلب اس پر تھوڑا سا بھی روشنی. بہت حقوق, بہت حقوق ہیں جناب, بہت حقوق. شریعت بہت حقوق دیتی ہے. بھائی کسی کا گناہ جو ہے نا, کسی کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کوئی زانی ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی ڈاکو ہے, ڈکیت ہے, چور چکا ہے, کوئی گے ہے, کوئی لواطت کرتا ہے, کرواتا ہے, وہ اس کا ذاتی فعل ہے. یہ حرام کاری, گناہ, وہ اس کا ذاتی فعل ہے. لیکن دوسرے انسانوں کو اس کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ رکھنے کا حکم ہے. ان کے حقوق جو ہیں ان کو ملیں گے, ضرور ملیں گے. ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے. ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کو نوکری دی جائے. اگر تم کسی فیکٹری کے مالک ہو تو ایسا شخص کوئی نوکری لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دیا جائے یار, اس سے نہ روکا جائے, تاکہ وہ کمائی کر کے اچھی زندگی بسر کر سکے. رہی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سزائیں دینے کا عمل جو ہے, یہ عدالت کو حاصل ہے. عدالت اس کو سزا دے گی, کوئی مرد, کوئی انسان سزا نہیں دے گا. کوئی اٹھ کے کوئی پرائیویٹ کوئی انسان سزا دینا شروع کر دے, نہیں, وہ عدالت دے گی. وہ عدالت کا کام, وہ عدالت دے یا نہ دے, وہ عدالت کا کام. جی ان کو بتائیے. Jazakallah, Mufti Sahib. Okay, Saintless, so he responded to a couple of the points that you raised. I want to start with the point you mentioned about how the G spot is in the man's anus, basically. And he said, look, it could be that a person experiences pleasure from that action, but then a person also experiences pleasure from many things which are harmful, like from drinking alcohol, from smoking cigarettes. So, but a doctor will tell you that you may feel a temporary high or some pleasure out of these activities. However, that doesn't mean that they're not medically harmful to you, to your health, and so on. And he says that you ask your wife or girlfriend, whatever you have, and ask her, would she be happy to be sodomized? And she'd probably say no as well. So he says that this is something that results in incontinence. Like if a person does too much of this sodomy, then he will have anal incontinence. Like he'll have a hard time keeping it in, basically, and he'll have to take medicine. And even after a while, the medicine will stop working. So he said this is something that's very bad and disgusting. Then he said, as for the human rights, of anybody, whether it's a person that is committed sodomy, a gay, or just an ordinary fornicator, or whatever the case may be, they have their human rights. They deserve food. They deserve to have jobs. He says that the crime of sodomy, of course, that's something that only a court of law can punish or can address. And nobody has the right in their private capacity
as an individual person to inflict any type of harm or punishment upon somebody who is gay or transgender or whatever the case may be, that this is only the prerogative of a court of law. Go ahead. Okay, just give me 1 second. Okay, just give me 1 second. So the whole point is this: I did not even mention for example, harm out of non-consent, right? Everything I was talking about before was about consent. Okay, so if two partners consent to such things, and then on top of that they gain pleasure from it, benefit from it, these are good hormones that we produce, and that's okay. That's good for psychological and physical health. I never said, oh, go into the extreme of this. Anything extreme water intake is dangerous. Yes. He keeps saying things about doctors. Yes, I can bring up hundreds of studies that will discount anything that he says as well. The whole point is this: when two consenting adults wish to do something, no state, no religion, no individual, regardless of how authoritarian or violent they are, because I don't care if it's a court of law, if it is suggesting that it has the right to tell people how they please within their own homes, then no, I will fight that. That is incorrect. That is authoritarian. That is very, very dangerous thinking. Again, this is about consenting adults, okay? Between two people, doing it within health and safety standards, within a process that they know will give them pleasure. And again, that's a good thing that our bodies wants to produce for us, and that would actually benefit the marriage as well, right? So again, if someone does gain benefit from it, no state, no law, no court can suggest that, oh, you can't do that. No. If they go into the extremes, potentially, but this is not the majority of the things that happen when people have, sex in any way. And again, I'm glad that he is suggesting that human rights for all. Good. But with this one suggestion, he kind of discounts it all. Again, you cannot have any large institution like that doing what he suggests in a court of law to state oh, you cannot act in a certain way that, you're free to, as long as you're not harming anyone. And again, this is not harm. People are gaining benefit from it. If people are being harmed by it, then that's not consensual, and that's not what I'm about. Again, I very much said at the beginning of all this 10 minutes ago, oh, this is about consent. जी मुफ्ती साहब, ये आदमी कह रहा है कि वो आपके एक बात से एतराज़ करना चाहता है कि वो ये कहना चाहता है कि अगर दो बंदे अपने बाहमी रज़ामंदी से एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ये इनका हक़ है, और किसी रियासत को, किसी अदालत को, किसी मज़हब को, किसी दीन को हक़ नहीं है कि इनको रोके। ये इसका कहना है, मेरा तो नहीं कहना है। तो ये कह रहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई अदालत जो है ऐसे लोगों को सज़ा दे सकती है, तो वो कहते हैं कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी रियासत है जो हम जिन्स परस्ती को कानूनन उस पर पाबंदी लगाता है, तो मैं उनसे लड़ूँगा। तो वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली जो बयानिया है ना, वो वही कह रहा है कि अगर दो बंदे जो है वो इससे अपने रज़ा के साथ वो एक दूसरे के साथ वो अमल करते, वो बदफेली करते हैं, तो ये उनका हक़ है। ये इसका कहना है जी। हाँ, हक है, ये आप अपने कंट्री के अंदर तो कर सकते हैं। इस्लामी कंट्री के फिर अपने कानून है ना। कोई ऐसी कंट्री है जो क्रिश्चियन कंट्री है, तो फिर वहां के कानून लगेंगे। अगर कोई यहूदी कंट्री है तो वहां के उनके अपने कानून है। अगर कोई हिंदू कंट्री है तो वहां के अपने हिंदू मत के कवानीन है। इस्लामी कंट्री के अंदर तो इस्लामी कानून लगेंगे ना। या तो इन गेज की कोई अपनी कंट्री है तो ठीक है, करें जो मर्जी करें। इनसे पूछिएगा कि ऐसी कोई कंट्री आप लोगों की है, वो बता दे
مجھے تو نہیں پتا کہ پوری ورلڈ کے اندر کوئی ایسی کنٹری ہو جو گیس کے لیے ہو، جو اجازت دیتے ہوں باقاعدہ طور پہ، قانونی طور پہ۔ ویسے تو یورپ کے بعض ممالک کے بارے میں قانون کچھ ایسے پتہ چلے ہیں ہمیں، لیکن وہ نہیں، وہ اقلیت کے طور پہ، وہ اقلیتوں کے حقوق کے طور پہ۔ پوری کنٹری کا ایک لا ہو، قانون ہو، خود جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی گے ہو، اس کے مشیر بھی جو ہے نا وہ گے ہوں، عدالتیں بھی گے ہوں، جج بھی گے ہو، وکیل بھی گے ہو، پولیس بھی گے ہو۔ میں وہ کر رہا ہوں کہ پوری کنٹری گیز کی ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسی کوئی کنٹری ابھی تک مارد وجود میں نہیں ہے۔ ایک کنٹری مارد وجود میں آئی تھی اور ان کو مسمار کر دیا گیا، وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، خدا کا عذاب نازل ہوا۔ ان کو پہلے روکا گیا، سمجھایا گیا کہ نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ایک عرصہ تک ان کو سمجھایا، جیسے میں سمجھا رہا ہوں نا۔ ایک مبلغ کا کام ہوتا ہے سمجھانا، ہم لوگ صرف سمجھائیں گے، قانون نافذ کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مبلغ کا کام صرف پریچنگ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا، بقایا تو ذاتی فعل ہے، وہ کرے بھائی، کرے نہ کرے وہ آپ کا اپنا فعل ہے، جو مرضی کرو۔ ہاں، جس دن تم قانون کے ہتھے چڑھ گئے نا، قانون پھر معاف نہیں کرے گا۔ چھپ چھپا کے کرتے رہو، جتنا مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ دیکھیں نا، چھپ چھپا کے لوگ صرف یہی تو کام نہیں نہ کرتے، اور بھی تو بڑے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ لیکن جب عدالتوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، جب قانون کے ہتھے چڑھتے ہیں، تو پھر سزا ملتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بہرحال عبد القادر ان سے نا وائنڈ اپ کریں، ان کو مزید اگلا ٹائم دیں، اور ان کو نا بار بار اپنے پاس آنے کی دعوت دیں کہ ہماری براڑ پہ آتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ آتے رہیں گے آہستہ آہستہ، چلو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ یہ 4 دن اعتراضات کریں گے، لیکن آگے جا کے یہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کو ابھی وائنڈ اپ کریں، اور ان کو بڑے پیار محبت سے ان کو رخصت کریں۔ جی جی جزاک اللہ مفتی صاحب. Okay, Saintless, are you here? Okay, he just wants to. Yeah, एक second. You can stay because I have a question on human rights as well. So I'm English speaking, and then he can. بات بتانی تھی ان کو، ساتھ یہ بھی بتائیے گا عبد القادر، آخر میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے ٹرانسلیٹ کر کے، کہنا کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک ایسا گروہ تھا کہ جو لبادہ اوڑھ کے اسلام کا، اس نے ان چیزوں کو حلال کیا، اور خود اس کے پیشوا نے بھی یہ کام کر کے دکھایا، یعنی مرزا غلام قادیانی، وہ بھی گئے تھا۔ تو ان کے یہ سارے کرتے، اس کا مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں، اس کا مائک میوٹ کریں، اس کا عبد القادر اس کا مائک میوٹ کریں، عبد القادر اس کا مائک میوٹ کریں۔ ابھی تم سے میں کرتا ہوں، دو ہاتھ کرتا ہوں، تھوڑا سا سانس لیں یار۔ عبد القادر یا تو اس کو نیچے اتار دیں، یا عبد القادر موجود ہے یار، عبد القادر کیا کر رہے ہو؟ جی میں نے اس کو ڈراپ کر دیا۔ مجھے نا آپ بنا دو موڈیریٹر، میں خود کنٹرول کر لوں، اوکے، خود کر لوں گا، کیونکہ میرا پہلا لائیو ہے تو میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ مسلمانوں کا بھی لبادہ اوڑھ کے، اور مرزا قادیانی کا بتائیں کہ ان چیزوں کو انہوں نے حلال کیا اور اسلام نے ان کا رد کیا۔ جی اوکے جی ان کو بتائیں ذرا یہ، اور وائنڈ اپ کریں۔ Okay, so Saintless,
my teacher, he wants to conclude with these remarks, and then he requests that you come back another time, and you keep coming back. He wants you to keep coming back and talking with him, because he feels that we can have very productive conversations. But for now, he wants to wind up the conversation, and he wants to conclude with these remarks. So he said that, is there a single country in the world where it's a gay country? And if there is, then of course they can do whatever they want to do. But in much of the world, and especially in Muslim countries, that in a Muslim country, it's our right to make the law. And according to our laws, this homosexuality, it is something that we consider a crime. And of course, if people do it, behind the scenes or in the privacy of their homes, then we have no right to say anything about that. But in terms of a case that comes before the court of the law, then of course it's our law, and we have the right to deal with that according to our laws. Now he wants to just simply say that there's a sect that claim to be Muslims, and they are called Ahmadis or Qadianis, and that this is one sect that approves of homosexuality, but the mainstream or the real Muslims, we disassociate from them. We consider them fake Muslims. And the leader of this sect, a man named Mirza Ghulam Ahmad, I don't know if you ever heard of him, but Mirza Ghulam Ahmad, he was a gay person. He was a homosexual, and so we reject him. He was an antichrist, a false prophet from our perspective. So anyways, he wants to wind up now and conclude. And so we thank you for coming, and hopefully we continue to have these type of conversations. And I want you to invite you again and again and again. But I think you're busy as well. So for now, my teacher is telling you that he's happy to meet you, and he wants to talk with you with love and respect. Of course, yes, with love and respect from my tradition to his. Yeah, the central theme is always going to be love and respect, of course. And I look forward to speaking again with everyone. Yes. ठीक हो गया। जी कुछ कह रहे हैं ये? नहीं, वो कह रहे कि वो भी खुश है, और वो आपका एहतराम का कदर करते हैं। वो आपका बहुत एहतराम करना चाहता है, क्योंकि आप टीचर है, तो आप मेरा टीचर है, आप इन सब के टीचर हैं। बस इनको ना कहें, इनको ये मैसेज दें कि आप आते रहना है। जी आप हम लोगों को फॉलो कर लें। ओके। हमारी चलो बात तो इनको समझ नहीं आनी उर्दू में, तो आपको कम से कम ये फॉलो कर लें, और इन्हें कहें कि आपने मेरी बराड़ के ऊपर आना करना जी। ओके। बड़े प्यार मोहब्बत से इनको आप दावत। Yes. Say this again. He's repeating that follow me if you want to follow them, and we're going to invite you again and again, hopefully, and he wants to talk to you in the future. So thanks for coming. मुफ्ती साहब एक कादियानी है इधर, क्या? हाँ उनको लेके I followed you all. Thank you so much. I'll leave now. My battery is at 3%, so I'm gonna go try to find a charger. Thank you so much. Be well. Bye. Okay, goodbye. Don't go. I'm going to show you. He's going to show you your true colors. नहीं, इसको अभी नहीं बोलने दें, अभी नहीं बोलने दें। Don't go, brother. इनको जा लेने दें। Don't go. They're going to drop you. They don't want you to उनको stay. जा लेने दें। अब्दुल कादिर कंट्रोल करो। अब्दुल कादिर कंट्रोल करें। Because I'm going to ask him a question on human rights, and अब्दुल कादिर या तो इसको नीचे उतार दो अभी थोड़ी देर के लिए। ये इस बंदे को जा लेने दो, फिर इसको he's उठाना। saying send अभी you नहीं and then उठाना, अभी नहीं उठाना, अभी नहीं। Send me where? Away? He there's somebody who wants to debate him. So, but he's gonna try to divert you. So if you could come back next time. Okay. I'll leave. All right. Thank you so much. All right. See you. Thank you, bye. अब मैं इसको मेरा पुत्र आना चढ़ना जरा। क्या मिर्जा कादियानी गांडू नहीं था, गे नहीं था? आ जरा इस मौजू पे बात करते। आजा हूं नेड़े लग जरा पुत्र मेरे। जल्दी काल ते चढ़। तेनू ते मैं जरा तेरे कन्न से एक जरा है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको मॉडरेटर कैसे बना सकता हूँ? मॉडरेटर बना दो ना यार। कैसे? इधर क्लिक करोगे तो वो पता नहीं, मुझे भी इतना नहीं इस्तेमाल आता।
تو ادھر کوئی آپشن آتی ہے ماڈریٹر بنانے کی. یہ مفتی صاحب کے جو ہے نا وہ فوٹو پہ کلک کرو نا، اس طرح فوٹو پہ جی جی توڑ کے اوپر رائٹ ہینڈ تک 3-4 لکیریں لگی ہوئی ہیں. ڈی پی پہ لکیریں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اچھا عبد القادر، ایک تو یہ ہے کہ تم نے پہلی دفعہ کیا ہے تو تمہیں شاید پھر اتنا نہیں پتا. یہ لائیو غالباً وہ ہے، لائیو کے اندر بھی 3-4 قسم کی چیزیں ہیں. اب اس میں جو ہے نا تصویر بھی نہیں شیئر ہو سکتی، بڑی سکرین بھی نہیں ہو سکتی، کبھی حوالے دکھانے ہوتے ہیں، سکرین بڑی کرنی ہوتی ہے، تو وہ سارے معاملے ہوتے ہیں. تو یہ RMA کے بھائی بتا سکتے ہیں یہ عبد القادر نے ابھی کون سی لائیو شروع کی ہوئی ہے؟ یہ عبد القادر بھائی وہ نیچے جو ہے نا آپ جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے نا، تیر کا نیچے، جی جی تو وہاں سے آتے ہیں آپشن. یہی جو آپ نے بنائے نا 9 خانے، یہ اسی طرح یہ دوسرے یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. 3 قسم کی غالباً ہوتی ہے لائیو. 3 قسم کے اندر وہ آپ وہ چورس والی جو یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ اس پہ کلک کریں گے نا تو وہ آ جائے گی آپ کی. اچھا وہ جس میں 8 کا پینل بن جاتا ہے، ایک تصویر بڑی ہوتی ہے. ہم عمومی طور پہ جو سٹریمیں کرتے ہیں یار، بالکل وہ 3 طرح کی بڑی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ جو کلک کریں گے وہ آ جائے گی. ہاں یہ آڈیو لائیو ہے. سیف چشتیائی فیضان کہہ رہے ہیں یہ آڈیو، ہاں یہ آڈیو لائیو ہے بھائی. جی تو عبد القادر آئندہ سے تم نے کرنی ہے انشاءاللہ، لازمی کرنی ہے، بار بار کرنی ہے لائیو، لیکن یہ آڈیو لائیو نہیں کرنی، سمپل لائیو کرے، ویڈیو لائیو. اچھا میں نے آپ کو آڈر بنایا، آپ بن گئے کہ نہیں؟ میں چیک کرتا ہوں، نہیں بنا. یہ عبدال بھائی ڈی پی پہ ان کی کلک کرو نا مفتی صاحب کی، جی تو اوپر جو ہے نا ان کا پھر فوٹو سامنے جب آ جاتا ہے نا، اوپر جو ہے نا ایک لیک جی لگی ہوگی ان کے رائٹ ہینڈ پر چھوٹی سی. جی اچھا ایک اور عبد القادر، چلو ایسا چیزیں آ جائیں گی، کوئی نہیں ٹینشن نہیں لینی. تھوڑی سی احتیاطیں میں عرض کر دیتا ہوں، تو تم نے ان احتیاطوں پر بھی جو ہے نا کنٹرول کرنا. آج کی براڈ بہت اچھی رہی اور یہ ڈیبیٹ بہت اچھی رہی، تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص سے ہم بات کرتے ہیں 1 to 1، پھر دوسرے شخص سے بات کرتے ہیں، اگلے بندے کی بات ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو اگلے بندہ بھی بڑی توجہ سے سنتا ہے، بیچ میں بولتے نہیں ہیں. یہ طریقہ کار. اور جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، اور دلیل سے ہی اگلے کا سوال بھی لیتے ہیں، اعتراض بھی دلیل سے ہی لیتے ہیں. اچھا میں نے کوئی غور کیا عبد القادر پچھلے کچھ دن سے کہ تم انجان براڈوں کے اوپر جا رہے ہو، اور انجان بھی ایسی کہ کوئی ایتھیسٹ ہے، دھیریہ، اور بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کوئی دین مذہب بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ بسا اوقات وقتی طور پہ مسلمان بھی بن جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، لیکن حالانکہ وہ بدنام کر رہا ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ یہ ایک ریکارڈنگ آپ کی میرے تک پہنچی ہے، سیلن SILEN سیلن نام کا کوئی شخص ہے، ہوسٹ ہے، سیلنٹ SILENT سائلنٹ نام کا کوئی ہوسٹ ہے. نہیں اوپر اصل میں وہ مس تھے، تو ابھی میں نے نیچے غور کیا تو سپیلنگ وہ پورے لکھے ہوئے. اچھا تو اس کے ساتھ ایک کیپٹن نام کا کوئی بندہ بیٹھا ہے، ایک ڈاک نام کا کوئی بیٹھا ہے، ایک پتہ نہیں برف نام کا کوئی بیٹھا ہے، برفی، ایک چلو جو بھی ہے، ایک صفیہ نام کی کوئی عورت آئی ہے.
تو یہ مجھے نا براڑ کا ڈھانچہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ سب ایتھیسٹ ہیں، دہری ہیں. اچھا اب وہ دیکھو وہ تمہیں سائلنٹ جو ہے نا وہ اپنا مرشد پاک پیر صاحب بیٹھے پہلے بیعت کریں ان کی، یہ جگت بازی کر رہے ہیں نا، جگت بازی کر رہے ہیں. جی جی تو جی آپ لوگ یہ چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے. ایسی چیزوں سے نا یا تو چلے جاتے ہیں یا رد کر دیتے، اسی ٹائم رد کر دیتے ہیں کہ نہ بھائی نا یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جی 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 تو آپ نے اتنی دیر آپ کو گزارنی نہیں چاہیے تھی. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کھل کے آئے نا بھائی، جو جس کا جو اعتراض ہے کھل کے کرو، ہم جواب دیں گے. لیکن یہ والے جو طریقے جو ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہو نا، یہ نہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک آئے تھے وہ خود بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں گئے ہوں. کھل کے بندہ ایک کہہ رہا ہے میں گئے ہوں. اور اس نے اعتراضات بھی کیے ہیں اسلام کے اوپر، لیکن مطلب ایک سمجھنے کے رنگ کے اندر میرا خیال وہ بڑی اچھی. حضور میرا خیال وہ گے نہیں ہے، لیکن وہ گے کے حقوق کی بات کرتا ہے. ہاں چلو جو بھی ہے، لیکن بات تو بہت اچھی ہوئی ہے نا جی 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 بالکل. بھائی. اعتراض جتنا بڑا کر لو، لیکن گفتگو کا کوئی انداز بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. جی یہی عبد القادر، یہ عبد القادر گواہ ہے، میرا گواہ ہے اور میں اس کا گواہ ہوں. پال ٹاک کے اوپر سب سے پہلے اس کے ساتھ میری ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، اور آج تک یہ بھی اس چیز کی گواہی دے گا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو یا اس نے میرے ساتھ کی ہو، کبھی بھی اعتراضات کیے ہیں، بڑے سے بڑے اعتراض کیے ہیں، ڈیبیٹ کی ہے، دلائل کے تبادلے ہوئے. بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دی اور یہ مسلمان ہوا، اور یہ عاجز کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. اس یہ میرا پہلا اور آخری مرید ہے. یہ نبوت کے دعوے تک پہنچ چکا ہوا تھا یہ شخص. تو بھائی ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ، جتنے دلائل ہیں آپ کے لے کے ہیں. لیکن ایک گفتگو کا کوئی انداز ہوتا ہے، طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے آپ کریں بات. یہ بات تو عبد القادر تھوڑا سا نا ان چیزوں پر بھی توجہ کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کی قوم بیٹھی ہوئی ہے، بڑی توجہ سے. جی السلام علیکم اللہ، کیسے؟ جی وعلیکم السلام. افضل بھائی ہے جی. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے عبدل صاحب. میں بھی اس میں صرف 2 cents آئی ووڈ ایڈ مفتی صاحب کی بات میں. یہ جو ہمارے ایتھیسٹ نظر آتے ہیں نا، ہمارے سے مراد ہے ہماری براڈز میں، دیسی براڈز میں، اور ٹویٹر کی سائڈ میں دیسی سپیسز میں، یہ ریئل میں ایتھیسٹ نہیں ہے. جو میں نے دیکھا ہے نا یو ایس اے میں، جو یہاں پہ سے گورو سے ملاقات ہوتی ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، یہ یہاں والے ریئل ایتھیسٹ ہیں. یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ تو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں نا. ان کی کوئی نہ کوئی خار ہے اسلام سے، یا کسی ذاتی نوعیت کی کوئی جھگڑا ہو گیا کسی مرزائی کا کوئی پاکستان میں پراپرٹی پہ یا وٹ ایور، تو وہ جھگڑے ذاتی ہیں، لیکن بہانہ اسلام کا لے کے اسلام کے ساتھ ہیٹرڈ آف اسلام جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں. یہ میرا ادھر ٹویٹر کی سائٹ سے آئی وڈ سے کہ 4-5 years آف ایکسپیرینس ہے. یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے بات کر رہا ہوں. میرا درجنوں کے حساب سے ان ایتھیسٹوں کے ساتھ 2021 میں ہوتے رہے مباحثے. لیکن میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ان سے مباحثہ کرنا بالکل اپنے پیروں کے اوپر کلاڑی، بلکہ میں تو کہتا ہوں گردن کے اوپر کلاڑا مارنے کو مترادف ہے، بیکاز دے آر ناٹ جینوئن پیپل. یہ فراڈی ہیں، یہ اسلام کو ہیٹ کرتے ہیں. مولوی کو انہوں نے گالی دینی ہے بہانے سے، اور دیٹس آل. ان کی ساری زندگی کا مشن یہی ہے، مولوی کو گالی دی، فرقہ واریت پھیلائی، اور خدا کو گالی دے دی ایٹ دی اینڈ. تو اس لیے دیز آر ناٹ دا ریئل پیپل مین، دیز آر ناٹ دا ریئل ایتھیسٹ. یہ بالکل اصل میں یہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا کی تلاش میں ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آئی، یا وہ سمجھتے ہیں کائنات میں بن گئی ہے کوئی سائنس کے بگ بینگ تھیوری سے، اور وہ سرچ کر رہے ہیں. نو دے آر ناٹ سرچنگ فار اینی تھنگ. یہ بے ایمان ہے، یہ اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. اوور ٹو یو عبدل جی. جی بالکل جی. یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ٹک ٹاک پر ہیں، جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ان کا اصل جو آئیڈینٹی ہے. تو یہ بات ہے. ایم ایس آر صاحب تشریف لائے ہیں. جی جناب.
माइक ओपन करिए मोहतरम। भाईजान या भाई बहन जी बोलिए, कौन है आप? मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल माजिद, एक मिनट जरा, ये नए कॉलर आए हैं, कोई इनसे बात। मुफ्ती साहब वो आपको बस एक बात बतानी थी, ये नबूवत के दावेदार भी हैं, बस इतना बताना था मैंने आपको। कौन? ये MSR साहब। अब वही ना, आएंगे तो कुछ है ना। कौन है ये? मोहतरम है या मोहतरमा है? बात तो करिए ना। हेलो, सुन रहे हैं क्या? अभी वजदानी कैफियत में कोई वही शही नाजल हो रही है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? जी ठीक। वालेकुम सलाम। कादर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए, ठीक हो, खुश हो? अब्दुल कादर ब्राड तो तुम्हारी चल पड़ी है, इंशाल्लाह चलेगी, चलेगी, मजीद चलेगी। लेकिन ये बीच में, चलो पहली बार थी, तुम्हें पता नहीं था, तुमने ऑडियो लाइव की है, तो तुमने करनी है वीडियो लाइव। अच्छा, उसमें ये होता है कि भाई कोई हवाला दिखाना है, स्कैन दिखाना है, कैमरा ऑन करके बंदा फिर वो दिखा सकता है। उसमें 8 का पैनल बन जाता है, एक स्क्रीन बड़ी हो जाती है, उसमें तस्वीर ऐसे दिखाई देती है, समझ आई कि नहीं? ये तरीका का ये बात। तो जिसने बात करनी है भाई आओ, आओ ऊपर आओ। ये मिस्टर साहब बैठे हैं, कौन है ये? MSR साहब बोलिए भाई, कौन है आप? नहीं तो नीचे चले जाएं यार, वेले बैठने के लिए आए हैं तो फिर नीचे बैठ के सुनो। इनको नीचे उतार दें भाई, इतना तो नहीं बार बार बंदा पूछता रहे और एक सीट घेर के बैठे हुए हैं। बात करने वाले हैं, हाँ चलो ठीक। रसगुल्ला है, रसगुल्ला करिए बात जी। अस्सलाम वालेकुम किबला उस्ताद जी, बाकी साथी भाइयों को। भी साहब ने गल नहीं की क्योंकि उन्होंने समझ आ गई है, समझ आ गई ने जुतियां ला के बैठे अपने मारन वास्ते। ऐदा तबलीग दा छापर पाट गया। हाँ, बात करें दलील से करिए, दलील से जवाब ले लें, दलील से इतराज करें, दलील से जवाब ले लें, बात खत्म होती है। लेकिन अगर तो मारनी है गप्पे, अगर कोई इल्जाम लगाने हैं बगैर दलील के, बगैर सबूत के, तो फिर जवाब भी वैसे ही मिलना है, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर तुम्हारा सवाल के अंदर जान होगी तो जवाब जो मुजीब होगा वो जवाब भी वैसा ही देगा। जी ये कौन आए हैं जनाब? नीचे अली शेर साहब जी जनाब। नहीं मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू करें, मैं आपको बात सुनने आया हूँ, बस कंटिन्यू। वालेकुम जी, ठीक हो, ठीक हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर को देख करके कादियानियों को कोई थोड़ी सी नसीहत लेनी चाहिए। ये बंदा पैदाइशी कादियानी, पूरी जिंदगी डिबेट के अंदर गुजरी है, पूरी जिंदगी। और अल्लाह ने, अल्लाह जिसको जो चाहे करे, वो अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। और कादियानियों, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है अब्दुल कादिर जैसा। मैं कहता हूं कि जितने भी एक्स कादियानी पूरी दुनिया के अंदर, जितने एक्स कादियानी हैं जो नो मुस्लिमीन है, अब्दुल कादिर के मुकाबल वो भी नहीं है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये बंदा बहुत आगे तक चला गया था। एक तो ये पैदाइशी कादियानी, दूसरा ये उस वक्त का सोशल मीडिया के ऊपर है कि जब तुम अभी लंगोटे पहनते थे, तुम्हें पता भी कख नहीं था। अच्छा, अगली बात ये कि तुम्हारे पास तो कोई दलील भी नहीं होती। ये बंदा दलील से बात करता था, तुम तो इतराज भी करते हो, बेजा करते हो। ये बंदा यानी हजारों कादियानियों से बेहतर कादियानी था। फिर बात करने का तरीका और सलीका है, तहम्मुल के साथ सुननी है अगले बंदे की और तहम्मुल से जवाब देना है।
تو کئی اعتبار سے تم لوگوں سے یہ بہتر تھا، لیکن اللہ دیکھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے پوری زندگی کی جو سمجھ لیں کہ محنت ہے یا کوشش ہے یا سٹرگل ہے، جو بھی کہہ لیں، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ قبول کر لے تو بس یہی کافی ہے، صرف یہ ایک اللہ قبول کر، شاید یہ بندہ ہی عاجز کا ذریعہ نجات بنے، صرف یہ ایک۔ کل قیامت میں کوئی سوال ہو تو ہم عبد القادر کو پیش کر سکیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں اس کو داخل کیا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیبیٹ کریے یار، ڈیبیٹ کریے، لیکن ڈیبیٹ بھی کسی اصولوں کے تحت کریے نا، ایسے تو نہیں۔ آپ وہ آئے تھے جو قادیانی، یہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، آئے نا کال پہ آئیں، کرے بات، اب کیا ٹپ ٹپ شروع ہو گئی ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا قادیانی گے تھا کہ نہیں تھا۔ میں اس کو انوائٹ کر رہا ہوں لیکن یہ اوپر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں ابھی نہیں آئے گا، ابھی نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ ہے نا کہ اس مولوی نے تمبی اتار کے رکھ دینی۔ ہاں عبد القادر، آپ جتنی دیر بیٹھے ہو کوئی سابقہ کچھ بتائیں، آپ لوگوں کے قلوب و ذہان کو منور کرنے کے لیے سارا بتائیں، کیا کیا ہوا، کیسے تبدیلیاں آئیں، کیسے آپ اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور یہاں تک پہنچنے کا سفر مختصر ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ جی جی حضور، میرے اور آپ کے جو مکالمہ کا سلسلہ ہے وہ بہت پرانی ہے، اور آپ کے ساتھ ہم نے بہت ڈیبیٹس کیے ہیں، ڈسکشن کیے ہیں۔ آہستہ 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 آپ نے مجھے سمجھایا حوالہ دیکھ کر، باحوالہ، کہ یہ قادیانی مذہب یہ کیسا کفر مذہب ہے، اور اس کے اندر جتنا گند ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ہی اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے اہم کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے خاطر، دین اسلام کے خاطر، اور رد مرزیت کا جو آپ مطلب اس فیلڈ میں آپ پائنیئر ہے۔ آپ سب سے، یہ انگلش لفظ ہے پائنیئر، یعنی سب سے پہلے ہے، آپ سب سے پہلے ہے۔ تو میرا اور آپ کے جو مکالمہ کا سلسلہ ہے، میرا یہ تھا کہ بھائی مجھ پر الہام بھی ہوتا ہے، تو یہ ڈرامہ بازی ہے۔ قادیانی کہتے یار ہمارے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ کہتے یار یہ تو الہام ہے، حالانکہ یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی خیالات ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ سمجھایا ہمیں، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے مرزا قادیانی کے جو کردار ہے، کالی کرتوت، کہ وہ یہاں تک ایک گرا ہوا شخص تھا کہ ایک لڑکی محمدی بیگم اس کی حیض والی شلوار کو سونگھتا تھا، اور میں نے آپ سے اس کا حوالہ طلب کیا۔ جب آپ نے مجھے حوالہ بھی پیش کیا اپنا اس کتاب سے، سیرت المہدی سے، تو جب میں نے دیکھا کہ ہاں واقعی یہ حوالہ ہے، تو میں نے کہا یار یہ شخص نبی تو بڑی دور کی بات ہے، مسیح موت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ایک گھٹیا شخص ہے، یہ تو انسان کا اپنے آپ کو کہنے کا بھی قابل نہیں ہے جو اس طرح کا حرکت کرتا ہے۔ بڑا شرمندگی ہوئی ہے، جو بھی قادیانی ہے یقیناً یہ حوالے پڑھ کر اس کو بڑا شرم آئے گی، محسوس ہوگی کہ یار یہ کیسی بات ہے۔ تو اس وقت اتفاق کی بات ہے، میں نے جب یہ حوالہ آپ نے پیش کیا،
मैंने दिल में मैं बिस्तर पर लेट रहा था, सोने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं ये फ़िक्र कर रहा था, सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में। मैंने कहा यार आप अपने आप को धोखा आप नहीं दे सकते हैं। अब जो है वो हक़ जो है इतना वाज़े है, इतना मुबय्यन है कि सिर्फ़ जो सुम्मुम बुकमुम उम्युम है ना, भेड़े, अंधे, गूंगे लोग, वो जो है नहीं समझेंगे। लेकिन इतना हक़ वाज़े है कि अगर अभी भी इनकार करते हो, अभी भी ज़िद करते हो, तो तुमसे बड़े बदबख्त नहीं है। तो उस वक्त मैंने ये इरादा किया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मुफ्ती साहब को देखूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि यार आपने मेरे दिल को हिलाया है और मैं तौबा करना चाहता हूँ इस मज़हब से। उस वक़्त मैं बस पर था, मैंने आपके साथ बात की है, आपने मुझे दावत दी है कि आप ना कि सिर्फ़ कलमा पढ़ो, आप मेरे हाथ पर बैत भी करो। तो अगली नशिस्त में मैंने आपके बैत भी की है और मैंने ये वादा किया, ये मैंने अपना अहद किया कि आज के बाद ना कि सिर्फ़ कादियानी मज़हब को छोड़ूंगा बल्कि कादियानियत का रद्द करूंगा। मिर्ज़ा कादियानी के जो काली किरदार है उसको मैं एक्सपोज़ करूंगा और आपके साथ ताउन करूंगा। जितने मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत है उनके मैं आप सब के नौकर हूँ, मैं आप सब के खादिम हूँ और मैं आपके साथ ताउन करना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अल्लाह की शानें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। अब्दुल कादर, ये अल्लाह की रहमतें हैं जो आप पर हुई हैं, जो हम पर हुई हैं, ये सब अल्लाह की रहमतें। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये तो अल्लाह का फजल है। ये एक ख्वाजा रेहान अली साहब लिख रहे हैं, ये कोई अहमदी नहीं था, झूठ बोल रहे। जब ये डिबेट किया करता था अब्दुल कादर, तो उस टाइम तो तुम अपना हीरो बनाया हुआ था तुम लोगों ने। जौहर साहब का डिबेट्स मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसके नीचे कमेंट जाके पढ़ लेना। जाओ, उस टाइम तो तुमने हीरो बनाया हुआ था, हैं? 25 साल तक ये हीरो बना रहा तुम्हारा, 25 साल तक हीरो था। तो आज जब उसने कादियानियत को छोड़ दी है और मिर्जे कादियानी की करतूतें बता रहा है तुम लोगों को, तो ये कोई अहमदी नहीं था, अहमदी नहीं था, झूठ है, अहमदी नहीं था, हैं? वाह भाई वाह। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो आओ ना, लाइव कॉल करो, लाइव कॉल करो, लाइव आके बात करो, मुझसे बात करो। कि हाफिज जाहिद साहब तशरीफ लाए हैं। जी जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बात करिए जनाब। जी करें, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ जी। भाई आप सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं, कोई सवाल नहीं है? मुफ्ती साहब, क्या सवाल करूं? अफसल भाई एक मिनट। अच्छा हाफिज साहब, आप ना फिर नीचे बैठ के सुन ले मेरे भाई, पहली जगह कम है। कोई सवाल करने वाला कोई ऊपर आए तो कोई बात समझ में भी आती। ठीक है, आप भेज दें नीचे। जी अफसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि कादियानी कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बंदा कादियानियत छोड़ के मुसलमान इस्लाम की तरफ जा रहा है। ये अजीबोगरीब देखे, इनका झूठ का पलंदा, इनके मजहब के अंदर जो कूट कूट के दजल और कजाबियत भरी हुई है ना, वो इनके हर तर्ज अमल में वाज़ेह। यानी ये कैसे मुमकिन है कि इनके मजहब से कोई बंदा मजहब तब्दील नहीं कर सकता? दूसरे मज़ाहिब के लोग अगर बदल सकते हैं तो इनके मजहब के भी बदल सकते हैं, लेकिन एक भी शख्स नहीं। अफसल साहब माजरत, बड़ी माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप बात जारी करिएगा यहीं से। ये रसगुल्ला, ये सारे जितने भी दोस्त बैठे हो यार, जब सियालवी साहब की बराड़ लगे ना, तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इतला देनी है कि सियालवी साहब की बराड़ लग गई है। क्योंकि अभी पिछले 3 दिन मैं आउटिंग पर था। हम वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह नारायण का गान गए थे सैर के लिए। तो सियालवी साहब का मैसेज आया था और उन्होंने हुक्म फरमाया था कि जब भी मेरी लाइव होनी है तुमने लाजमी आना है। तो मैंने उनसे माजरत की थी कि मैं अभी सफ़र पर हूँ, तो वापसी पर
इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी आया करूँगा। तो मुझे ना तवज्जो नहीं रहती, मुझे पता नहीं चलता। तो जो दोस्त एक्टिव हों, सियालवी साहब की ब्रांड जब लगे आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे इतला देनी है, ठीक है ना? तो वो फिर मैं फौरी तौर पे ज्वाइन कर लूँगा। तो बस ये एक छोटा सा पैगाम। जी अफसल साहब बात जारी रखें। यही कह रहा मैं, इनके मज़हब की देखें जो झूठ है, जो दजालियत है, वो इस लेवल पे अयां है कि जब भी कोई मुसलमान ये कहता है कि भाई मैं कादियानियत की तरफ से इस्लाम मैंने कबूल किया और इस्लाम में दाखिल हुआ, तो ये उस बंदे को अंडरमाइन करते हैं, तज़हीक करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये है ही झूठ। अफसोसनाक अफसोसनाक। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यूसुफ भाई आए। जी जी आप तो मजबूर। जी यूसुफ भाई तशरीफ लाए हैं। जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर शाह साहिब और अब्दुल कादिर और सबको। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब ये डिबेट किया करते थे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे और स्काइप पे, तो मैं सुनता था और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि ये पहले ऐसे ही थे, मुल्हिम थे, फिर इन्होंने मेरे सामने जैसे अब बैठा हूँ मैं सुन रहा हूँ इसी तरह सुन रहा था, तो ये मुसलमान हुए थे। तो हमें भी बहुत खुशी हुई थी। फिर आपने फरमाया था कि पहला बंदा जिसकी मैं बैत ले रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी किसी को शिगिर्द यानी मुरीद नहीं किया। तो इस बात का गवाही देता हूँ। तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो ये कादियानी तो ऐसे ही कहेंगे ना, अब क्योंकि उनका बंदा निकला है तो उन्हें तो तकलीफ है। और कल परसों भी अब्दुल कादिर भाई बैठे हुए थे कहीं और वो कोई पठान सा आके कह रहा था नहीं नहीं ये झूठ बोलता है, ये तो ये है, ये पुरानी बातें कर रहा था। तो मैं वहाँ भी गया, ऊपर उठाया भी उन्होंने फिर, लेकिन बोलने नहीं दिया। और मैं वहाँ भी यही कहना चाहता था कि बिल्कुल ये मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह इन्हें कायम रखे। और अल्लाह आप शाह जी आपको भी अल्लाह अजर दे। बस मुझे इतना ही कहना है। जी जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, जज़ाकल्लाह। बकाया ये है कि देखें इंसान का जो अमल होता है ना, अमल के ऊपर हुक्म नहीं लगते, हुक्म अकीदे के ऊपर लगते हैं। अब्दुल कादर का जो वज़ा करता है, जो हुलिया है, वो ठीक है, उसका अपना ज़ाती फेल है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ अमल जैसा भी है, इसने दाढ़ी रखी है या ये दाढ़ी मुंडा है, इसने जुल्फे रखी हैं या टेंड करवाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोपी रखी है, पग बननी है या कोई पफ बनाया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम इन चीजों का नाम नहीं है, इस्लाम अकीदे का नाम। अमल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरमदार तो नीयतों के ऊपर। हमारी शरीयत इस्लामिया अमलों को नहीं देखती, याद रखिएगा। हमारी शरीयत जो है वो अकीदे को देखती है, जो गिरफ्त करती है अकीदे के ऊपर करती है। अकीदा जब बिगड़ेगा ना, उस वक्त हुक्म लगेगा, जरूर लगेगा। हाँ अमल का कोई नहीं, अमल तो कोई शय ही कोई नहीं है ना, अमल कुछ भी नहीं। वो अमल का जो है ना वो जाने और उसका रब जाने। बस अमलों को छोड़ें, किसी के अमल को ना देखा करें। लो जी ये दाढ़ी मुंडा है जी, ये पैंट शर्ट पहनता है जी, ये देखो जी, यार क्या है यार, ये कुछ भी नहीं, ये है ही कोई शय ही नहीं है कोई है। किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, ये भी कोई शय नहीं। पग बांधी है, ये भी कोई शय नहीं। पग उतारी हुई है, तो ये भी कोई शय नहीं। ये अमल है ना, अमाल है, तो अमाल को नहीं देखते। हाँ वो वाला अमल के जिसके ऊपर शरीयत ने गिरफ्त की है, जैसे शराब पीते किसी ने देख लिया, अगर यही शराब छुप के पीता है, वो उसका अमल वो फिर वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन लोगों ने देख लिए, अब लोग उसके गवाह हो गए, अब उसके ऊपर शरीयत जरूर हुक्म लगाती है। ऐसे ज़िनाकारी है, छुप के करे जो मर्जी करे, वो जाने और उसका रब जाने। लेकिन लोगों को जब पता चल गया, लोग गवाह हो गए, फिर उसके ऊपर गिरफ्त होगी। ये बात आप हजरात बैठिए और मैं थोड़ी देर के लिए रुखसत चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। रब रखा जी। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. وسیم اختر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں. السلام علیکم. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.